نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک نہایت ہی اہم ٹاپک شروع کرنے والے ہیں اور جس کا نام ہے تعلیلات۔ ٹھیک ہے، تو تعلیلات بیسیکلی کچھ نہیں ہے، جب بھی مادے کے جو حروف ہے ان کے اندر جو چینجز آتی ہے، کسی حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا، کبھی دو حروف کا آپس میں ادغام کرنا اور اس طرح کی چیزیں کافی ساری، کبھی کسی کو ساکن کرنا، کسی ساکن بنا کے گرا دینا، کبھی حمزہ کو الگ کر دینا، ان ساری چیزوں کا نام جو ہے وہ ہے تعلیلات۔ ٹھیک ہے، تو وہ تعلیلات شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ جب ہم نے افعال سٹارٹ کیے تھے یا جملہ فعلیہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو فعل کی اقسام ہے سب سے پہلے ہم نے ایک دفعہ، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ فعل بلحاظ زمانہ، ٹھیک ہے، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے ماضی اور دوسرا ہوتا ہے مضارع۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کے بعد جو اگلا ہمارا سٹیپ آیا تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بلحاظ مفعول کچھ اقسام ہوں گی فعل کی، اور جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل لازم اور فعل متعدی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ افعال جس کو مفعول نہیں چاہیے ہوتا ہے اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا تھا کہ ذہبا، تو ذہبا کا مطلب وہ گیا، اب اس کو مفعول نہیں چاہیے، لیکن کچھ افعال ایسی بھی ہوں گے جس کو مفعول ظاہر کیے بغیر اس مفہوم، اس سینٹنس کا، اس فعل کا مفہوم پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ مثلا اگر میں کہہ دوں اکلا، اس نے کھایا، تو اس نے کیا کھایا؟ اب اکلا فعل کو مفعول چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذہب فعل کو نہیں چاہیے، ذہب یہ لازم فعل ہے۔ اچھا، پھر ہم نے جو ایک اور کیٹیگری ڈسکس کی تھی کہ ہم نے کہا کہ فعل کی ایک ایسی بھی قسم ہے بلحاظ فاعل کا مذکور ہونا، مطلب ایسا فعل جس میں فاعل کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، اس میں پھر ہم نے جو دو کیٹیگریز اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا یہ تو فعل لازم اور متعدی ہو گیا نا، تو ہم نے فعل معروف کی بات کی تھی اور فعل مجہول کی، جس کو ہم پیسو وائس اور ایکٹیو وائس ہم نے اس وقت کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ افعال ہے کہ جس میں آپ کو فعل چاہیے، وہ فاعل کا ذکر ہونا چاہیے یا ہوا ہوتا ہے اس فعل کے اندر، اور کچھ مجہول تھے پیسے وائز جس میں بیسیکلی فاعل ڈائریکٹ فاعل تو نہیں ہوتا، لیکن فاعل کی جگہ وہ نائب الفاعل آ جاتا ہے۔ ٹھیک، اگر آپ کو یاد ہو، اور اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ ضرب حامد خالدن، کہ حامد نے خالد کو مارا، ٹھیک ہے، یہ ہے ایکٹیو وائس۔ لیکن اب اگر میں کہہ دوں کہ خالد مارا گیا، تو یہاں کی اس کی عربی کیا تھی؟ ہم نے کہا اس فعل کو آپ نے چینج کر دینا ہے، پورا پروسیجر ہم نے سمجھایا تھا، تو یہ دوربہ بن گیا۔ اب حامد یہاں سے نکل گیا، کیوں ہم کہتے ہیں خالد مارا گیا، حامد کا نام تو نہیں آ رہا نا ترجمے میں، جب خالد مارا گیا تو یہاں خالد کو آنا چاہیے،
لیکن اس مجہول کے لیے فاعل تو چاہیے ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم خالد کو فاعل ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور اس کا نام ہم نے دیا تھا نائب الفاعل، کہ اب اس مفعول نے اصل میں یہ جگہ جو تھی، یہ جگہ یہ فاعل کی جگہ تھی، یہ جگہ مفعول کی تھی، تو اب اگر فاعل ہی نہیں رہا تو اس مفعول نے شفٹ ہو کے فاعل کی جگہ لینی تھی، تو اس وجہ سے اس کو نائب الفاعل ہم نے ڈکلیئر کیا تھا۔ یہ تو چھوٹی سی ایک ریویژن ہے، جو بندہ مزید اس میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ ہمارے یہ والا جو لیکچر ہے فعل معروف اور فعل مجہول وہ دیکھ لے۔ پھر اس کے بعد ہم نے فعل کی قسم میں ایک پڑھا تھا، بلکہ میں سیکوینس یہ ہے لیکن چلے بورڈ کی تنگی کی وجہ سے میں ادھر ہی لے آتا ہوں، اور ہم نے کہا تھا کہ جو بلحاظ مادہ کے بلحاظ تعداد مادہ کے حروف، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم نے اس وقت کہا تھا کہ عربی میں 99% جو افعال ہے وہ ہمیشہ 3 حرفی یا 3 حروف سے بنے ہوتے ہیں، جس میں ہم نے پھر فردر 2 ڈسکس کیے تھے، جس میں ایک تھا ثلاثی مجرد اور دوسرا تھا رباعی مجرد۔ رباعی مجرد میں کم از کم 4 حروف ہوتے ہیں اور اس میں کم از کم 3 ہوتے ہیں۔ اس کی تو مثالیں جتنی بھی افعال ہیں 3 والے، یہ اکلا ذہبہ ہے، یہ اس کی مثال زلزلہ، زلزلہ یزلزلو، ٹھیک ہے، مضارع اس کا۔ اس طرح وسوسہ، تو وسوسہ یوسوسو، یہ اس کے مضارع بن رہے ہیں۔ تو وہ افعال جس کے مادے کے 4 حروف ہوں گے تو اس کو رباعی مجرد کہیں گے، جس میں 3 ہوں گے اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے۔ اور اچھا، تو یہ ہمارے پاس 1 2 3 4 اقسام آ گئی تھی، اور پھر ایک اور قسم ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آج سے سٹارٹ کریں گے، اور وہ ہے بلحاظ مادہ کے حروف۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ روٹ ورڈ کے اندر جو حروف ہے وہ حروف اٹ سیلف اس کی کیا قسم ہے، کون سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر فردر ایک ہے آپ کا صحیح، فعل صحیح اور فعل غیر صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہی ہمارا مین ٹاپک ہوگا آج سے۔ تو یہ تو صرف آپ کو تھوڑا سا وہ پریمبل دینے کے لیے کہ فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ بھی ہو سکتی ہے، مفعول فاعل جس میں لازم متعدی افعال ہوں گے، فعل معروف فعل مجہول ہو گیا، ثلاثی مجرد جس میں مادے کے حروف کتنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں وہ والی بات ہوگی کہ جس میں مادہ کے حروف ہوں گے تو 3 ہی، ٹھیک ہے، لیکن ان 3 میں سے کس طرح کے حروف ہوں گے، کس طرح کے حروف، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ الف سے لے کے یا حمزہ سے لے کے یا تک جو 28 یا 29 جو حروف ہے، ان میں سے کون سے حروف اس مادے کے اندر موجود ہے، اس لفظ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ فردر جو اس کی پھر تقسیم کی گئی ہے ان 28 حروف کی، آپ چلو ایک سٹینڈرڈ ہی رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 28 حروف ہے اس میں سے گرامر والے کہتے ہیں کہ جو 25 حروف ہے نا یہ صحیح ہے، اور یہ جو 3 حروف ہے وہ غیر صحیح ہے یا علیل ہے یا بیمار ہے، ٹھیک ہے، 3 حروف۔ تو اس 25 میں سے یہ 3 مائنس کرے، وہ کون سا ہے؟ ایک ہے حمزہ، دوسرا ہے واو، اور تیسرا ہے یا۔
اور ان تینوں کو حروف علت کہتے ہیں۔ تو صحیح اور غیر صحیح کا مقصد یہ ہے کہ وہ افعال جن کے اندر ان حروف علت میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہ غیر صحیح کہلائیں گے۔ تو غیر صحیح افعال کو ابھی ہم مزید آج ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ ڈیٹیل سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کی صرف ہم ٹائپس ایک ٹیبل بنا دیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، اور اس کے سامنے ایک آدھ فعل یا مثال لکھ کے تو اس کو ہم ختم کریں گے، اور اگلے لیکچر سے باقاعدہ پھر ہم اس کی جو قواعد ہے بیسیکلی وہ پڑھیں گے۔ اور اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مین چیز یہ ہے کہ یہ ہم پڑھ کیوں رہے، ٹھیک ہے؟ پڑھ ہم اس لیے رہے کہ یہ جو میرے پاس نارمل ایک مادہ ہے زال، ہا اور با، ٹھیک ہے، اس کا ماضی بن گیا ذہبا۔ تو اس کی جب میں گردان بناؤں گا، جو کہ ہمیں الحمدللہ اچھی طرح اب آتی ہے، تو اگر آپ اس کی ماضی کی گردان بنائیں تو یہ ہے ذہبا ذہبا، ذہبو ذہبت ذہبتا، ذہبنا۔ ہم نے کہا یہ پہلی والی 5 تقریباً ایک سیکوینس میں چل رہی ہوتی ہے، اس میں پہلے 3 جو حروف ہے یہ متحرک ہوتے ہیں، اور چھٹے میں آ کے تیسرا حرف آپ کا ساکن ہو جاتا ہے، اور چھٹے سے لے کے پھر آگے 14 تک یہ آپ کا تیسرا حرف ساکن ہی رہتا ہے۔ اور اس کی مثال ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتن، ذہبتو اور ذہبنا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو وہی ذہبا ذہبا اسی طرح سکون سے چل رہا ہے، لیکن جس مادے میں آپ کا جو ابھی ہم نے کہا نا کہ حروف علت واو اور یا میں سے کوئی آ جائے، تو اب آپ دیکھیں کہ کیا بنتا ہے۔ میں ایک مادہ لیتا ہوں قاف، واو اور لام، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے میں یہ مٹا دیتا ہوں صرف پیرلل ڈرا کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ میں وہ باقی 2 صیغے بھی لکھ دیتا ہوں، ذہبت ذہبتا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ صرف پیرلل ڈرا کرنے کے لیے میں نے غائب کے صیغے لکھ دیے 6 کے 6۔ اب میں اس کے غائب کے صیغے لکھتا ہوں، تو ایز پر دس پروسیجر کہ پہلے 3 متحرک ہو، ٹھیک ہے، حروف، اور چھٹے میں آ کے وہ ساکن ہو جائے، تو پہلے میں اس پیٹرن کو فالو کرتا ہوں اس سے۔ تو اس کو اصولاً ہونا چاہیے قوالا قوالا، قاولو، قوالت، قوالتا، قولنا، یہ تیسرا آ کا ساکن ہو گیا۔ تو ایز پر پروسیجر اصولاً تو اس طرح ہونا چاہیے، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واو کے آنے سے اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو واو کے آنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس قوالا کی جگہ یہ بن جاتا ہے قالا، ٹھیک ہے، یہ قالا، یہ بن جاتا قالو، یہ بن جائے گا قالت، یہ بن جاتا ہے قالتا، اور یہ والا بن جاتا ہے قلنا۔
تو اگر آپ دیکھیں یہاں تو تیسرا ساکن ہو رہا ہے نا، یہاں آل آف سڈن دوسرا ساکن ہو گیا، کچھ غائب ہو گیا بیچ میں سے، وہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے کے اوپر یہاں پیش آ رہی ہے، سب کے اوپر زبر آ رہی ہے، سب کے اوپر زبر چل رہا ہے، لیکن یہاں پر آ کے آل آف سڈن پیش آ گیا۔ یہ کیوں آیا، یہ کیسے بن گئے، یہ وہ کچھ قواعد ہے، اس قواعد کے تحت ہم جائیں گے، ہم پڑھیں گے۔ تو وہ قواعد اگر ہمیں پتہ ہو تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا جی، ہمیں تو قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا نا یا حدیثوں میں ہمیں یہ تو فائنل شیپ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اصل میں اوریجنلی وہ یہ تھے، یہاں سے یہ کیسے بن گئے، یہ ہم انشاءاللہ تعلیلات کے اندر پڑھیں گے۔ تو ان کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو وہ ہے غیر صحیح افعال، کہ اس میں وہ کون کون سی چینجز ہے، وہ کب کب آتی ہے، اور کیسے کیسے وہ چینجز اس میں آتی ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کر دیتے ہیں، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم غیر صحیح افعال اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ان لیکچروں میں تھوڑا سا انٹرسٹ لے، یہ بڑا اہم ہے، بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کو سیکھ لیں گے تو قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزید مزہ آئے گا آج کے بعد سے انشاءاللہ، یا ان لیکچروں کے ختم ہونے کے بعد۔ اور جاتے جاتے یہی ایک ریکویسٹ کہ ہو سکے تو ان لیکچروں کو خود بھی سنیں، اپنے یار دوستوں کو بھی سنائیں۔ اگر آپ سن کے اس قابل ہو گئے کہ کسی ایک آدھ کو آپ پڑھا سکتے ہیں تو ضرور کوشش کیجئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو اس بہترین والی کیٹیگری میں ہمیں اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے کہ شامل کرے۔ لیکن اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو پڑھانے کی، یا کلاس روم میں یا اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچے، تو دی لیسٹ یو کین ڈو از کہ آپ ان لیکچروں کو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور اس کے لیے پھر میری ایک فردر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ لوگوں سے سبسکرائب بھی کروا دیں یہ چینل، کیونکہ جیسے جیسے نئے لیکچر اپلوڈ ہوں گے تو وہ آپ کے تھرو وہاں روٹ ہوں گے، اور وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس کو سنیں گے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر حالات اسی طرح رہیں، یوٹیوب چلتا رہا، تو یہ سلسلے تا قیامت چلتے رہیں گے، اور ہمیں اسی کا جو ملٹیپل ثواب ہے انشاءاللہ تعالی عزیز ملتا رہے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، جس میں ہم غیر صحیح افعال کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔